اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آج میں آپ کو اپنے ایک شاگرد کی آپ بیتی سناؤں گا۔ یہ سچی سٹوری ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہم ٹریننگ دیتے ہیں آٹوموٹیو کی، یعنی سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، گاڑیوں کی اور ان کے مختلف سافٹ ویئر وغیرہ کی، یعنی جدید اکوپمنٹ پہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لڑکا آیا، اس کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں مگر نہیں بتا رہا، تو اس کا نام آپ کوئی رکھ لیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک امجد ٹریننگ کے لیے آیا، تو امجد کا والد جو ہے وہ ماشاءاللہ سنتے رسول رکھی ہوئی ہے اس نے، میں نے بھی رکھی ہوئی تھی، الرجی کی وجہ سے مجھے کٹنگ کروانی پڑی ہے، تو انشاءاللہ اب بڑھے گی تو پھر میں اپنی اصل حالت میں ویڈیو میں نظر آؤں گا، کیونکہ وہ اس کی برکتیں بہت ہیں سنتے رسول کی، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو بیچ میں تھوڑا سی یہ بات آ گئی، تو اس کے والد بہت نیک تھے، انہوں نے ماشاءاللہ سنتے رسول بھی رکھی ہوئی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے اور دینی احکام کی پابندی کرتے تھے اور دنیاوی بھی اچھے تھے۔ تو وہ داخل کرا گئے اسے ہمارے پاس۔ بچے نے جو ہماری ٹریننگ تھی وہ مکمل کی، تو ہمارے پاس کچھ دیر کام بھی کیا، تو وہ کہنے لگا میں نے باہر کے ملک جانا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، باقی بچے بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاؤ۔ تو اس نے کہا میں تو جاپان جاؤں گا۔ بچہ ہم سے ٹریننگ لینے کے بعد چلا گیا ہمارے ٹریننگ سینٹر سے، اور جا کر باہر اس نے جاب کر لی کسی ورکشاپ میں، 3S ورکشاپ تھی، وہاں پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی، تو کہتا ہے باہر جانا ہے، یہ کہتا۔ تو کوئی 1 سال کے قریب ہو گیا، تو ایک دن آیا بڑا خوشی خوشی، تو کہتا ہے میرا کام ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا کس ملک میں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں جاپان میں جا رہا ہوں۔ بڑا خوش تھا۔ ہم دونوں نے بیسٹ آف لک کا اسے جو اس کا سرٹیفکیٹ وغیرہ تھا وہ اسے ایشو کیا، اور وہ چلا گیا۔ اس نے دوسرے کے تیسرے دن اس کی فلائٹ تھی، وہ جاپان چلا گیا۔ گال ہمارے ذہن سے یہ بات گزر گئی، نکل گئی، یعنی کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ جاپان چلا گیا ہے، اچھا ہوا ہے، اپنے والدین کے روزی روٹی کا بندوبست کرے گا۔ تو وہ کچھ دیر گزر گئے، مہینے گزرے، سال گزرا، تو 1 سال بعد نا تقریباً اس کا والد آیا، تو اس نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا ہوا تھا،
تو ہم نے کہا میں بھی یہ مٹھائی کے سلسلے میں ہم بھول چکے تھے، تو اس نے ہمیں نام یاد کروایا. کہتا ہے امجد ایک ہوتا تھا، اتنی ایجوکیشن اس نے حاصل کی تھی اور آپ کے پاس ٹریننگ لے کر گیا تھا، اور وہ آپ کو کہتا تھا جاپان جانا ہے. تو ہماری میموری نے ریکال کیا تو ہمیں نا وہ یاد آ گیا. تو ہم نے کہا سنائیں امجد، وہاں سیٹ ہے، کام کیسا چل رہا ہے؟ کہتا ہے سر ایک پرابلم آ گئی ہے. ہم نے کہا کیا؟ کہتا ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا. سال بعد اس کی چھٹی بنتی ہے، تو 15 دن کے 20 دن کی، اور ود پے ہے. تو ہم نے کہا ہے آ جاؤ پاکستان. تو وہ کہتا ہے میں نہیں آتا. تو میں نے کہا کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے سر اس نے جو سٹوری سنائی ہے نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ تو میری آنکھوں میں بھی میرا بیٹا ہے، ہمیں اس کی جدائی ہے، مگر میں بھی اب کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم نہ آؤ. تو ہم نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمارے عزیز و رشتہ دار ہر جگہ کام کر رہے ہیں، باہر بھی گئے ہوئے ہیں، پاکستان آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. کہتا نہیں اس نے جو بات کی ہے وہ اور ہی ہے. میں نے کہا بتائیں کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں وہ جو ہے نا، کہتا ہے کہ میں یہاں پر مجھے جاپان میں آئے ہوئے پروٹوکول ملتا ہے، جو وہاں آپ نیک بننے ہیں اللہ کے، میرے والد بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سنتے رسول بھی رکھی ہوئی ہے، آپ کو بھی نہیں ملتا. میں نے ابھی سنتے رسول نہیں رکھی، نماز پڑھتا ہوں. تو کہتا ہے میں جب سڑک سے گزرتا ہوں تو میرے احترام میں یا قانون کی پابندی میں ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اور مجھے شیشوں میں سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ گزر جائیں. اتنا مجھے پروٹوکول ملتا ہے. جبکہ آپ کو یاد ہے کہ مجھے وہاں گاڑی نے ٹکر ماری تھی اشارے پہ کراس کرتے ہوئے، تو وہ رکا بھی نہیں تھا، اور میں اللہ کی قدرت سے میں بچ گیا تھا. مگر یہاں تو مجھے انسان سمجھتے ہیں، وہاں تو انسان کو مار کے تو اسے کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. آپ روزانہ ویڈیو دیکھیں، اب کہیں گے ابو، آپ کہیں گے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں ہیں. نہیں، میرے ساتھ ایک فیملی آئی ہے، وہ وہاں سوشل میڈیا سے فیس بک پہ لگاتی تھی، یوٹیوب پہ ویڈیو لگاتی تھی، اسی سے ان کا کھانا پینا تھا. مگر ہمارے کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی کھول دیتے ہیں، کبھی 3 دن بند. تو انہوں نے پوری فیملی نے ہجرت کی ہے یہاں پر. تو اب وہ یہاں اتنی ہر چیز انہیں نیٹ سے مل رہی ہے، تو وہ سب یہاں اس سے روزی روٹی کما رہے ہیں. یعنی وہ کہنے لگا ابو آپ دیکھیں، آپ نے مجھے کمپیوٹرائز گاڑیوں کا کام سکھایا ہے، جو کہ وائی فائی سے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمارے سر نے بھی بتایا ہے. تو وہاں ہم جب گاڑی کو چیک کرنے لگتے ہیں تو اگر اس کا ڈائریکٹ وائی فائی ہو تو ہماری نیٹ ہی نہیں آتی. حتیٰ کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے ہوں تو وہاں تو اگر ہم کسی کے خلاف بول دیں تو ہمیں اتنی مار پڑتی ہے کہ ہمیں نانی یاد آ جاتی ہے. آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میرا خیال ہے اس دور میں ان کی حکومت تھی یا نگران تھی، مجھے صحیح یاد نہیں، جو پڑھ رہا تھا. تو کہتا ہے میں نے ساری چیزیں ان کا تجزیہ کیا، تو ابو انشاءاللہ اللہ نے چاہا
تو میں کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی یہاں پر بلا لوں گا اور آپ بھی یہاں پر میرے ساتھ کام کریں گے۔ تو میرے ابو میں وہاں نہیں آؤں گا، یہاں انسانوں کو کیڑا مکوڑا، جھوٹ، منافقت، اپنے مطلب کے لیے ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک منافقت کا چوگا پہن رکھا ہے اس نے وہ اپنے اوپر، اور وہ چوگا پہن کے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو ہم بیوقوف نہیں بنیں گے، یہاں حق حلال کی روٹی ملتی ہے، اور جتنی محنت کرتا ہوں اس سے بڑھ کے پیسے ملتے ہیں۔ نہ مجھے کام میں ڈنڈی میں مارتا ہوں، نہ اگلے پیسے دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہاں کام میں ڈنڈی مارو تو پیسے دینے والے ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت ہے۔ تو یہ چیزیں اس نے ہمیں بتائیں، اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، اگر میں وہ پوری ویڈیو شروع کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہماری آنکھوں میں واقعی آنسو آ گئے اپنے ملک کے حالات دیکھ کے، اسپیشلی جس وقت میں یہ ویڈیو لوڈ کر رہا ہوں تو مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سپیکر میں ایک دور میں انہوں نے کہا تھا کہ شیطان آتا ہے، آج کل سرکاری مولوی کا وی پی این میں شیطان آ رہا ہے، ہر جگہ شیطان آ رہا ہے۔ کوئی مولوی یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا، یا وہاں بے گناہ قید ہیں بس نوکری کے لیے، چار پیسوں کے لیے۔ اوے مولانیوں جنہوں نے یہ فتویٰ لگایا ہے، ہم نے تو آپ کو پکڑنا تھا اور آپ کے پیچھے آگے گزرنا تھا۔ آپ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ خود وہاں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کے فتوے نہ دیا کریں، فتویٰ تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ تعلیم آپ کہاں چھوڑ آئے ہیں، جو اخلاقیات کی تعلیم ہے وہ ہمیں نہیں دیتے آپ، جو حقوق العباد ہیں ان کے متعلق ہمیں نہیں بتاتے، جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں بتاتے، ہمیں بس وہ بتاتے ہیں کہ آپ بس وی پی این یوز نہ کریں۔ ایک دور میں آپ انٹرویو نہیں دیتے تھے، اب آپ کے چینل خود بنے ہوئے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں جہاں پر مولانا بڑی اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ذاکر نائک کو بلایا تھا، اور اسی طرح بہت سے علماء ہیں، اہل سنت کے بھی ہیں، اہل تشیع کے بھی ہیں، جتنے بھی فقہ ہیں، ایک گلدستہ ہے، وہ ٹھیک ہے، اور وہ اس میں اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، تو میں تو وہ اچھی باتیں نوٹ کرتا تھا۔ اب آپ بھی چینل تمام وہ بھی بند کروا دیں، کیونکہ ان پر بھی ہر بندہ اپنے اپنے فقہ کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اچھی باتیں بھی بتاتا ہے، ان کو بھی بند کروائیں، بلکہ ہر چیز کو بند کروا دیں، ہمیں پیچھے لے جائیں مٹی کے دور میں۔ اور لاہور کو بھی، اور کراچی کو، ملتان کو، جہاں جو پڑھے لکھے روزگار کما رہے ہیں یوٹیوب پہ یا دوسرے، یہ سب غیر قانونی ہیں، ان کو بند کروائیں تاکہ وہ اپنا روزگار نہ کما سکیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اس کے ساتھ میں نے اپنے دل کی بڑاس نکال لی۔ میری دوستوں اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، میری آواز ہر ایک تک پہنچے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یا میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی طرف راغب کرے اور اپنی طرف راغب کر لے، ورنہ اس ملک بہت اچھا ہے، مگر اس کی باغ ڈور اچھوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔